نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سارے ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے عفو و درگزر۔ ساری تعریفیں اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو الودود ہے، جو غفور الرحیم ہے، قابل التوب، غافر الذنب، اور جو ستار ہے، جو التواب ہے، جو ہمارے گناہوں کو چھپاتا رہتا ہے، ڈھانپتا رہتا ہے، اور جو التواب ہے، جو ہم جب توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ کو بے حد قبول کرنے والا، ہم سب کو معاف کر دینے والا، درگزر کر دینے والا۔ ان سب کے اوپر میرے رب کی ایک خاص رحمت ہے، وہ ہے العفو۔ العفو اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان اللہ کان عفوا غفورا۔ بے یقیناً اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، سورہ نساء کے آیہ نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور دائمی قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ایک خاص حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ اعراف آیہ نمبر 199 میں، خذ العفو، آپ درگزر کو اختیار کریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا ہے آیہ نمبر 13 میں کہ فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، بس تم انہیں معاف کرتے جاؤ اور درگزر کرتے جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فاصفح الصفح الجمیل، سورہ حجر آیہ نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ عمدہ طریقے سے درگزر کیجیے۔ ایمان والوں کو عفو و درگزر کا خاص حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی العفو ہے، عفو ہے، معاف کرتا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اپنے نبی کو بھی یہی حکم دیا ہے اور ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہارے اولاد اور تمہارے شوہر یا بیوی میں تمہارے دشمن ہے، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہنا، وان تعفوا وتصفحوا، تم اگر معاف کر دو اور درگزر کر دو تو وتغفروا، اور ان کو بخش دو، تو فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی نصیحت کی ہے کہ معاف کر دو۔ یہ معاف کرنا نبیوں کا عمل ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یعنی معمولی چیز نہیں تھی، پوری جوانی انہوں نے اور پھر بچپن پورا کھو دیا اپنے بھائیوں کی وجہ سے، اور پھر یعنی اب کنویں میں جانا پڑا اور بہت در بدر والی زندگی ہو گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جیل بھی جانا پڑا، بہت ساری چیزیں ہوئی زندگی میں۔ لیکن جب بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے اور آخر میں بھائی معافی مانگنے کے لیے آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے۔ پھر قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے، آج میں تمہاری کوئی گرفت نہیں کروں گا۔ عفو و درگزر کے ہم فائدے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو عفو و درگزر کرتے ہیں، اللہ محسنین کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں اور محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہم کو نصیب ہو جائے تو ہم کو لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، عفو و درگزر سے کام لینا ہوگا۔ اللہ ان لوگوں پہ رحم کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث، صحیح حدیث ہے۔ اور پھر تیسرا فائدہ کیا ہے عفو و درگزر کا؟ جس کو معاف کیا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ تمہاری عزت پیدا کرتا ہے۔
اللہ ताला कुरान में फरमाते हैं वला यस्तविल हसनतु वलस्सय्यिअह इदफअ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। यानी नेकी और बदी बराबर नहीं होते, बुराई को भलाई से दफ़ा करो, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है वो ऐसा हो जाएगा जैसा दिली दोस्त। यानी माफ़ करने और दरगुज़र करने की वजह से और अच्छा ताल्लुक़ रखने की वजह से लोगों से वो कल जो दुश्मन था आज वो दोस्त बन जाएगा। और कैसा दोस्त? वलीयुन हमीम, यानी जिगरी दोस्त बन जाएगा। यानी अल्लाह ताला जिसको हम माफ़ करते हैं उसके दिल में मोहब्बत डाल देते हैं, इज़्ज़त डाल देते हैं। और चौथा फ़ायदा माफ़ करने का कि माफ़ करने वाले का अजर अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरत अश-शुअरा में कि फ़मन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह, जो माफ़ कर दे और जो दरगुज़र कर दे उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। यानी जिसको माफ़ किया इसके दिल में अल्लाह ताला एक तो इज़्ज़त बढ़ाते हैं और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि जो माफ़ कर देता है उसका ज़िम्मा अल्लाह के ऊपर है। यानी उसका अजर अल्लाह ने अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ले ली है कि अल्लाह उसको अजर देगा। तो अगर अफ़ू और दरगुज़र ना हो तो लोग दूर हो जाते हैं। याद रखिए अल्लाह ताला कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़न क़ल्बी लनफ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप तंदख़ू होते और यानी सख्त मिजाज होते लोग आपके पास से छट जाते, है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन नमूना है हमारे लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे और किस किस मौके पर लोगों को माफ़ किया, है ना। कुरान करीम ख़ुद इसकी गवाही देता है कि अगर आप रहीम व करीम, शफ़ीक़ व मेहरबान और नरम ख़ू ना होते तो यानी सख्त मिजाज होते तो लोग आपके क़रीब भी ना आते न। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में अफ़ू व दरगुज़र, रहम व करम, मोहब्बत और शफ़क़त और प्यार ही प्यार नज़र आता है। आपने पूरी ज़िंदगी में कभी किसी से अपनी यानी ज़ाती इंतकाम नहीं लिया, है ना, अपने ज़ात के लिए कभी भी इंतकाम नहीं लिया। वो औरत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने जहर डालकर गोश्त खिलाने की कोशिश की थी ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, एक निवाला खाते ही समझ गए, जिब्राइल अमीन आकर वही के ज़रिए से बता जाते हैं कि इसमें जहर है, मत खाइए। तो वो औरत से पूछते हैं, यहूदिया औरत से, कि तुमने ऐसा क्यों किया, और सहाबा को रोक देते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से। तो वो कहती है कि अरदतु अन अक़्तुलक, मैंने तुम्हारा क़त्ल का इरादा किया था। आप देखिए, अगर किसी कमांडर के पास, जब उसके पास ख़ुद सहाबा और सोल्जर्स हों और इतनी बड़ी बात अगर कोई कह दे तो उसका तो सर क़लम कर दिया जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी भी बदला नहीं लिया और सहाबा उठे उस औरत को मारने के लिए, हुक्म दीजिए या रसूल अल्लाह कि हम उसका क़त्ल कर दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इसका क़त्ल मत करो, है ना, माफ़ कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और वो जहर की काट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तकलीफ़ आखिरी वक्तों तक महसूस करते रहे उस जहर की। और आप देखिए कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, 9 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रही। वो कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा यानी किसी को भी बुरा भला कहने की नहीं थी। आप बुराई के बदले में किसी के साथ यानी बुराई नहीं करते बल्कि इसे माफ़ कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपने ज़बान से कहते हैं कि मैं यानी आपकी ज़बान मुबारक से कभी भी कोई गलत अल्फाज नहीं निकले। आप गुनाहों की बातों से हमेशा कोसों मील दूर रहते थे और अपनी ज़ात के लिए किसी से इंतकाम नहीं लिया मेरे नबी ने। और ग़ुलाम, लौंडी या खादिम या कोई भी, इवन बच्चा, यहाँ तक कि जानवर को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी मारा नहीं, है ना। अगर कोई हुदूद अल्लाह के पामाल करता था तो उसकी बेहुरमती करता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन अपनी ज़ात के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी से इंतकाम नहीं लिया। और बेहतरीन नमूना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, हम देखते जाएंगे कि ऐसे ऐसे वाक़यात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमको मिलते हैं कि दुश्मनान इस्लाम को माफ़ कर देना, अफ़ू और दरगुज़र और रहम और करम से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के किसकी मिसाल हो सकती है कि फ़तेह मक्का वाले दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ایسے ایسے دشمنوں کو معاف کر دیا جنہوں نے نہ صرف چند مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، بلکہ 13 سال جب نبوت ملی، 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی، اور صحابہ کو بھی طرح طرح کی اذیتیں دیتے، کبھی آگ پر لٹا دیتے، کبھی دھواں دیتے، کبھی پتھروں سے مارتے، کبھی زمین پر لڑا کر لے کر جاتے۔ ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی، پہاڑ توڑے انہوں نے ظلم و ستم کے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وطن کتنا محبوب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا، وہاں سے قتل کی سازشیں کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے۔ تو کتنی ساری چیزیں کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، آپ دیکھیے کہ جب فتح مکہ والے دن یہ دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی الفاظ کہے جو یوسف علیہ السلام نے کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایسے بڑے بڑے دشمن، خاص طور پہ طائف کے سردار عبدالیل کے بیٹے کو معاف کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ وہ دشمن تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اس نے اسلام سننے سے انکار کر دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس نے بچے دوڑائے تھے مارنے کے لیے، پتھر اور گالیاں پیٹنے کے لیے اور گالیاں بکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک لہو لہان ہوا تھا اس شخص کی وجہ سے۔ اور جب ان کا بیٹا فتح مکہ والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کوئی اور ہوتا تو کتنا بڑا انتقام لیتے تھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے صحن میں رکھ کر ان کے بیٹے کا اکرام کیا، اور ہر بار خیمے میں جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے مہمان نوازی کرتے اس شخص کی جو دشمن کا بیٹا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان جو دشمن اسلام، آپ دیکھیں سب سے بڑی دشمنی، یعنی جیسا جنگ احد جو ہوئی ابو سفیان کی وجہ سے، جنگ بدر بھی ابو سفیان کی وجہ سے، اور پھر کوئی ایسی جنگ نہیں تھی۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جنگ خندق جس میں مسلمانوں کا پوری طریقے سے خاتمہ ہونے والا تھا، اس میں بھی بہت بڑا ہاتھ ابو سفیان کا تھا، یعنی اتنی، اور یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی انہوں نے اسلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برباد کرنے کے لیے۔ اور ہر موڑ پر ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑے نا، ان کے چہرے سے، ان کی باتوں سے، اور ان کی تکلیفیں جو انہوں نے دی تھی اس کی وجہ سے ایسا لگتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کسی بھی قیمت پہ چھوڑیں گے۔ لیکن جب ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ والے دن ڈرتے ہوئے آتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کو تسلی دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا، نہ صرف میں نے ابو سفیان کو معاف کیا، بلکہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے اس سے بڑھ کے نمونہ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بڑے بڑے جنہوں نے دشمنی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک حاتم طائی کی جو بیٹی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بن کر آتی ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ نے قیدی بنا لیا، لیکن میرا والد بہت سخی اور فیاض تھا، بہت بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، ننگوں کو کپڑے پہناتا تھا، اور حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی حاجت مند کو خالی نہیں لوٹایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارا باپ ایسا تھا تو بڑا نیک اور متقی انسان ہوتا اگر وہ اسلام لے آتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر حکم دیتے ہیں کہ اس کو رہا کر دو۔ اور جب اس کو رہا کر دیا جاتا ہے حاتم طائی کی بیٹی کو، تو وہ اپنے بھائی سمیت آتی ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتی ہے۔ یہ کیوں تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کر دیا ہے نا، معاف کر دیا، اور وہ معاف کرنے کا نتیجہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کئی لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا جو تقدس پامال کرنے کے لیے آیا تھا وہ شخص، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں یعنی پیشاب کر دیا،
اور جس کی وجہ سے صحابہ اس کو دوڑے اس کو مارنے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ چھوڑ دو اس کو سمجھاؤ، مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، قابل احترام جگہ ہے، یہاں بول و براز نہیں کیا جاتا، بلکہ ہمیں احسان اور اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہیے، دشواریاں نہیں اور مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہیے، ہے نا، اس سے گریز کرنا چاہیے مشکلات سے۔ تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈول بہایا اور پھر یعنی اس کے ساتھ ذرا بھی بدسلوکی نہیں کی، جس نے مسجد کی حرمت کر دی۔ آج دیکھیے ذرا سی بات پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں اور کبھی معاف نہیں کرنے کا عزم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے لوگوں کو معاف کر دیا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن سلول، آپ سب جانتے ہیں کہ نہ صرف منافق تھا بلکہ منافقوں کا سردار تھا، جو خود کہتا ہے کہ جو عزت والا ہے جا کر ذلت والے کو ذلیل کرے گا، اتنی ایسی سی باتیں کرتا تھا۔ اور جنگ بدر میں اس نے 1/3 آف دا آرمی واپس لے کر آ گیا تھا، غداریاں کی تھی اس نے زندگی میں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ مبارکہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر اس نے الزام لگایا تھا کہ یعنی انہوں نے بدکاری کی، نعوذ باللہ، ایسا الزام اس نے لگا دیا۔ تو جب اس کا انتقال ہوتا ہے عبداللہ بن سلول کا، تو آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لاش کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے۔ عمر رضی اللہ عنہ بے چین ہوتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ 70 دفعہ بھی اگر آپ مغفرت کی دعا کریں گے منافقین کے لیے تو ہم لن یغفر اللہ لہم، ہم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر 70 مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے تو میں اس سے زیادہ اس کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی اتنا زیادہ جگر اور لوگوں کو معاف کر دینے کا جو جذبہ تھا ہمارے نبی کا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ سب جانتے ہیں، حضرت حمزہ، جن کا قتل وحشی بن حرب نے کیا تھا اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، اس نے پیچھے سے وار کر دیا تھا، طاق میں تھا، اور پھر ہندہ کے حکم پر، ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اور ان کے باپ کا قتل کر دیا تھا حمزہ رضی اللہ عنہ نے۔ تو بدلہ لینے کے لیے اس نے یعنی جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وحشی نے قتل کر دیا ہے حضرت حمزہ کا، تو وہ ہار نکال کر دے دیتی ہے میدان جنگ میں اور کہتی ہے کہ میں تم سے بہت خوش ہوں، تم یہ میرا ہار لے لو، اور اتنی خوش ہوتی ہے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش ڈھونڈ کر اس کے پر بیٹھتی ہے اور سینہ چاک کرتی ہے، ناک کاٹ دیتی ہے، کان کاٹ دیتی ہے، یہاں تک کہ کلیجہ نکال کر مسلح کرنے کی کوشش کرتی ہے، یعنی کلیجہ نکال کر چبانے جاتی ہے۔ آپ سوچیے وہ اتنی زیادہ، اتنی نفرت اپنے چہیتے چچا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھا تھا، اور جب وہ بھی فتح مکہ والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو معاف کر دیا، تم نے اسلام قبول کر لیا، میں نے یعنی تمہارا اسلام قبول ہے۔ لیکن وحشی سے بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے سامنے مت آیا کرو، میرے چچا کا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اتنی، اس سے بڑھ کے بھی کوئی کسی پہ ظلم کر سکتا ہے کیا، ہے نا؟ اور اس سے بڑھ کر بھی کسی کا اتنا بڑا جگر ہو سکتا ہے کیا کہ ہاں آج ہم نے وہ مسواک والی سنت تو لے لی ہے، آج ہم نے داڑھی والی سنت تو لے لی ہے، ہم نے دوسری سنتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے نبی کی یہ جو اتنی پرائم سنت تھی نا لوگوں کو درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی، پھر وہ کہاں ہے نا؟ وہ کہاں ہے؟ یہ ہم سب کو درگزر سے کام لینا ہوگا، ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یعنی ہر ایک کو معاف کر دیا نا۔ اور پھر آپ کے چاہے وہ ماما ہوں، وہ ماں باپ ہوں، یا بھائی بہن ہوں، یا خالہ ہوں، یا شوہر ہو، یا بیوی ہو، یا دوست احباب ہوں، چھوٹے بھائی بہن ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کو معاف کر دیجیے۔ یہ تو ہمارے اپنے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمنوں کو معاف کر دیا، ہے نا؟ یہ تو ہمارے اپنے ہیں۔ اب دیکھیے بڑھاپے میں ماں باپ کی طبیعت میں کچھ ناسازیاں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شاید وہ ڈانٹ، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی،
ہے نا، کبھی درگزر نہیں کروں گی کیونکہ انہوں نے میرے وراثت کے مال میں غبن کر لیا یا انہوں نے ناانصافی کی. معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، ہے نا. چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے اولاد کا. آپ بعض لوگ دیکھیے اپنی اولاد کو آہ کر دیتے ہیں، اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں غصے میں، نا، غصے پہ قابو نہیں پا کے، اور زندگی بھر معاف نہیں کرنے کا عزم کر لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے تنہا رہ جاتے ہیں، ہے نا. پھر اپنے دوست احباب، ایون شوہر بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. آج کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں خلا کے کیسز اور طلاق کے کیسز، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں لوگ. معاف کرنے کا جذبہ رکھیں. اللہ کا وعدہ ہے اغفروا یغفر اللہ لکم، تم معاف کر دو اللہ تم کو معاف کر دے گا. کیا ہو گیا، کیا ہوگا، یعنی کیا ہوگا اگر ہم دوسروں کو معاف کر دیں گے؟ اللہ ہم کو معاف کر دے گا. اللہ ہماری آپ دیکھیں 3 طرح سے اللہ تعالیٰ اکرام کریں گے. اللہ ستر پوشی کرتے ہیں ہمارے گناہوں کی، جو ہم یعنی دنیا میں جو گناہ کرتے تھے نا، کتنی بار ہم نے یوٹیوب پہ گندگیاں دیکھی ہوں گی. اللہ ہماری ستر پوشی لوگوں سے کرتا رہتا ہے. کتنی دفعہ ہم لوگوں کی غیبت کی ہوگی ہم نے، کتنی دفعہ ہم نے جھوٹ بول دیا ہوگا، کتنی دفعہ ہم نے کس کو کتنے تانے مارے ہوں گے. وہ ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ ستر پوشی کرتے ہیں، نہ صرف دنیا میں بلکہ قیامت والے دن جب یعنی بلینس آف پیپل جب کھڑے ہوں گے، کتنے سارے لوگ برہنہ ہوں گے لوگ، اور وہاں کوئی ایک ولا ہمسا ایک آواز بھی نہیں ہوگی. اس وقت اللہ تعالیٰ ایک حجاب حائل کر لیں گے اور وہ بندے کے اور اپنے درمیان، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے. جو معاف دوسروں کو کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کو معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیں گے. اور جب جہنم سب کے سامنے لائی جائے گی قیامت والے دن، تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پر وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، تم دیکھو گے کہ یعنی پوری امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے. ساری کی ساری امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی. ہم بھی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. اور وہاں ایک آواز آئے گی، ایک آواز دے گا فرشتہ، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ وَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دیا اور جو درگزر کر دیا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اور پھر وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ سب سے پہلے گھٹنوں کے بل جو پڑا ہوا ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے، ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو العافون عن الناس تھے، جو لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، جو درگزر کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری اپنے پر لے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے پہ جنت میں داخل کریں گے، اور اس میں کیا کیا نعمتیں دیں گے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ہے نا. تو کوئی آپ دیکھیں کہ ان کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، کوئی جانچ پڑتال ہی نہیں ہوگی کہ نمازیں کتنی، کیا کرے، ہے نا، کیا کیا کیا. وہ ایک عمل کی وجہ سے اس کو گھٹنوں کے بل سے اٹھا کر سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے گا. ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے. واللہ یحب المحسنین. ہم لوگوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ معاف کر دیں. میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے میں نے معاف کر دیا لیکن پھر بھی دل سے معاف نہیں کرتے. اور کسی نے کہا تھا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا لیکن ایک بندی ایسی ہے جس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی. تو یہ ایروگنس، یہ پراؤڈ ہے نا، یہ آپ دیکھیں ہمارے دل میں کیوں ہم معاف نہیں کرتے لوگوں کو. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. بولے اللہ کے رسول، کبر کی وجہ سے میں کیوں معاف کروں، میں ہی ہوں کیا جھکنے والی، ہے نا. یہ جو ایروگنس، یہ جو انا ہماری آڑ آ جاتی ہے، یقین مانیے یہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظروں میں مچھر کے پر سے بھی زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور مری ہوئی بکری کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. اس دنیا کے لیے ہم مر مٹ جاتے ہیں، اور ہم اس دنیا میں لوگوں کو معاف نہیں کر کے اپنے آپ کو قیامت والے دن اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہونا پڑے گا، ہے نا. ایک ایک چیز کا حساب دیتے ہوئے کھڑے ہونا پڑے گا، ہے نا. تو وہ یعنی ہم کیا کریں، ہے نا. کیوں ہم معاف نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پھر لوگ ہمارے ساتھ ویسا ہی کریں گے، ہے نا، پھر وہ ویسے ہی ہو جائیں گے، اور پھر لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ یہ تو یعنی ایسے ہی معاف کر دیا اس نے، ہے نا. پھر وہ شیئر ہو جائیں گے، پھر ہمارے پر حاوی ہو جائیں گے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہے نا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے لوگوں کو معاف کر دینا ہے دل سے. کیونکہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے، ایک نے، دو نے، تین نے، 20-40 نے، بلکہ 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے. ریزن، ان کی پوری زندگی بہت سارے نیکیاں انہوں نے کی، لیکن ہائی لائٹڈ ان کا جو اخلاق تھا اس میں یہ بات آتی ہے کہ وہ
کسی کا بھی کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتے تھے اور رات میں سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتے تھے اور درگزر کر دیتے تھے، لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، اور کسی کی برائی اپنے دل میں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں کسی کی برائی اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ تو یہ انعام ملا ان کو نا، یہ انعام ملا ابو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو۔ اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک انسان نے ان کو غصہ دلایا اور انہوں نے کافر کہہ دیا ان کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر میں ایسا ہوں تو تو مجھے معاف کر دے، اور اگر میں ایسا نہیں ہوں تو تو اسے معاف کر دے۔ اب دیکھیں، سیئنگ سوری از این آنر، ہے نا، اللہ کے لیے لوگوں کو سوری بولنا سیکھ جائیں اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور سب سے یعنی ایک اعلیٰ مثال جو مجھے لگتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، کہ اپنی بیٹی کی یعنی آپ دیکھیں پورے محلے میں جس نے مشہور کر دیا کہ یعنی پاک دامن بیٹی کے اوپر الزام لگایا، ہے نا، کوئی اگر ہماری بیٹی کے اوپر اس طرح کا الزام لگا دے اور وہ پاک دامن ہو، اور پھر مصطح بن اساسہ جس کا نان نفقہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذمے تھا، وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کہ تم نہیں چاہتے کہ ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یا رب، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور کہتے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے نان نفقہ واپس، یعنی جب انہوں نے قسم کھا لی تھی نا کہ میں نان نفقہ روک دوں گا مصطح بن اساسہ کا، لیکن بعد میں نہ صرف نان نفقہ دیا بلکہ زندگی بھر دینے کا انہوں نے وعدہ کر لیا اور بڑا چڑھا کر دیا، ہے نا۔ تو یہ بہت ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں، لیکن یہ بہترین موقع ہے، یہ رمضان کا مہینہ۔ آپ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں نا ہمارا رب ہم کو معاف کر دے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ کے آگے روئیں، تڑپیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ، اور جتنوں نے بھی میرے ساتھ خرابی کی ہے یا میرے دل دکھایا ہے یا میری عزت کو پامال کیا ہے یا مجھے جو بھی تکلیف پہنچائی ہے، اے اللہ میں نے بھی ان کو دل سے معاف کر دیا۔ معاف کر دیں گے نا انشاءاللہ، ہے نا۔ یہ انعامات اگر ہم چاہتے ہیں، خاص طور پہ ہم جب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، قیامت والے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا جو لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، ہم سب کی مغفرت کر دے، اور ہم نے ان سب کو معاف کر دیا جنہوں نے ہماری حق تلفی کی، اے اللہ ہم کو بھی معاف کر دے جنہوں نے ہمارے حق میں حق تلفی کر دی۔ اور میں آپ سب سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ اگر مجھ سے بھی کوئی خطائیں ہو گئی، جو مجھ کو جانتے ہیں، ہے نا، تو مجھے معاف کر دیں۔ پتہ نہیں زندگیوں کا کیا ہے نا، بھروسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے نا، معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جائیں۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔